وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ اور یہ قرآن یا اسلام تیرے رب کا راستہ ہے سیدھا۔ تحقیق ہم نے نشانیوں کو الگ الگ بیان کر دیا ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے اور وہ دوست ہے ان کا ان عملوں کی وجہ سے جو وہ کرتے تھے۔ اور جس دن جمع کرے گا اللہ ان سارے لوگوں کو تو اللہ فرمائے گا، اے جنات کی جماعت، تم نے بڑے انسانوں کو اپنے تابع کیا، بہت انسانوں کو اپنے تابع کیا، اور جنات کے دوست انسانوں میں سے وہ کہیں گے، ہمارے رب، ہم میں سے بعض نے بعض سے نفع اٹھایا ہے اور ہم اس مدت یا میعاد کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کی ہے۔ اللہ پاک فرمائیں گے، جہنم تمہارے رہنے کی جگہ ہے، رہو اس میں ہمیشہ مگر جو اللہ چاہے، یقیناً تمہارا رب بڑی حکمت والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 126، 27 اور 28۔ پچھلی آیتوں میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تھا کہ جس کو اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے سینے کو اللہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اس اسلام کی طرف اشارہ کر کے اللہ فرما رہے ہیں، یہ ہے تمہارے رب کا راستہ۔ اس اسلام کی طرف اشارہ کر کے اللہ فرما رہے ہیں، یہ ہے تمہارے رب کا راستہ۔ یا دوسرا مطلب یہ لیا جائے کہ اس قرآن کی طرف اشارہ کر کے کہا جا رہا ہے کہ یہ قرآن یہ تمہارے رب کا راستہ ہے سیدھا۔ اب ایک بات یہ کہ صراط ربک، اے نبی جی تمہارے رب کا راستہ ہے، ایک بات تو یہ کہ ہم سارے کہیں کہ ہم رب کے، لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کہہ دے کہ یہ میرے ہیں۔ اس آیت کے اندر بھی اللہ نے اپنے نبی کے ساتھ اپنا نام جوڑا ہے کہ تمہارا رب ہوں میں، حالانکہ رب تو وہ سب کا ہی ہے۔ اللہ نے اپنے نام کو نبی کی طرف منسوب کیا ہے کہ میں تمہارا ہوں، اس سے نبی کے ساتھ اللہ کی طرف سے جو الفت اور محبت ہے وہ ظاہر ہوتی ہے۔
دوسری بات یہ ہے کہ شک و شبہ کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے کہ جب ہے اللہ کا راستہ تو پھر وہ غلط کبھی نہیں ہو سکتا۔ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرا راستہ ہے تو پھر وہ غلط کبھی نہیں ہو سکتا۔ پھر آگے اللہ نے تاکید کے لیے پھر فرما دیا مستقیماً کہ یہ سیدھا ہے، اس کے اندر اس کے مخالف مفہوم مخالف اس کا ہے ہی نہیں، اس کے اپوزٹ سوچ اس کی ہے ہی نہیں کہ اس کے اندر کوئی غلط بات بھی شامل ہو گئی ہو یا یہ راستہ کہیں جا کر خطا بھی کھاتا ہو، اس راستے کا مسافر کہیں آدمی جو ہے وہ غلط طرف نکل جاتا ہو، ایسا کوئی معاملہ نہیں۔ پھر آگے اللہ ایک اور بات پھر کہہ رہا ہے قد فصلنا الآیات، ہم نے آیتوں کی تفصیل بیان کر دی۔ اور تفصیل کا مطلب ہوتا ہے، ہم تو کہتے ہیں تفصیل معنی ڈیٹیل، تفصیل کا مطلب ہوتا ہے ہر موضوع پر ایک کتاب لکھی جاتی ہے۔ جیسے مشکات شریف کا درس چل رہا ہے تو اس میں کتاب الایمان چل رہا ہے، اب ایمان کے بارے میں ساری حدیثیں اس کے اندر آئیں گی۔ آج بھی حدیث ہے لا ایمان لمن لا امانت لہ لا دین لمن لا عہد لہ، ایمان کے بارے میں حدیثیں ہیں۔ یہ ہے کتاب الایمان، ہم تو اس ساری کو کتاب کہتے ہیں، یہ ساری ادھر سے یہ کتاب ہے، لیکن اصل عنوان کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ ایمان کے عنوان پر ایک کتاب، وضو کے عنوان پر ایک کتاب، جہاں بھی وضو کے مسائل ہوں گے حدیث میں ہوں یا فقہ کی کتاب میں ہوں تو وضو کے جو شروع ہوگا عنوان مضمون شروع ہوگا تو پہلے لکھا جائے گا کتاب الطہارت۔ عربی میں وضو کو وضو بھی کہتے ہیں، طہارت بھی کہتے ہیں، تو عربی میں لکھا جاتا ہے کتاب الطہارت، وضو کی کتاب۔ پھر آگے اس میں باب آتے ہیں، چیپٹر آتے ہیں، وضو کے فرائض ایک باب، وضو کے توڑنے والی چیزیں دوسرا باب، پھر اس سے آگے اس طرح یہ ابواب آ گئے، پھر اس سے آگے فصل آتی ہے، وضو کے باب وضو کو توڑنے والی چیزیں، آگے آئے گی فصل نمبر 1 وہ چیزیں جن کے نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے، وہ 4 ہیں۔ فصل نمبر 2 وہ کام جن کے کرنے سے وضو ٹوٹتا ہے، فصل نمبر 2 ہو گئی۔ ایسے ہی وضو کے مکروہات یہ ایک باب ہے، پھر اس کے آگے نیچے فصل ہوگی، تو تفصیل اس فصل کو کہا جاتا ہے فصل کرنا۔ تفصیل کا معنی ہے فصل کرنا۔ یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس باب کو، اس کتاب کو، اس کی فصل کو، اس کی بڑی چھوٹی ساری چیزوں کو بیان کرنا، یہ فصل ہوتا ہے، یہ تفصیل ہوتا ہے۔ الگ الگ فصل کر کے جدا جدا کر کے لکھنا، اس کی کلیات کو، جزیات کو، بڑے مسئلوں کو، چھوٹے مسئلوں کو الگ الگ کر کے لکھنا، یہ ہوتا ہے فصل۔ تو یہاں اللہ کہہ رہا ہے قد فصلنا الآیات، ہم نے اپنی نشانیوں کو تفصیل کر دیا، یعنی الگ الگ فصل اور اس کی ساری چھوٹی بڑی چیزیں ہم نے بیان کر دی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن میں جتنے بھی اصولی اور فروعی مسائل ہیں وہ سارے اللہ نے بیان کر دیے ہیں۔ ایک کہا کہ تیرے رب کا راستہ ہے، پھر کہا کہ مستقیم سیدھا ہے، پھر کہا قد فصلنا الآیات کہ ہم نے جو ہے اس کی تفصیل بیان کر دی ہے۔ اب آگے اللہ کہہ رہے ہیں لقوم یذکرون، یہ رب کا راستہ بھی ہے، یہ مستقیم سیدھا بھی ہے، اللہ نے تفصیل سے بیان بھی کر دیا ہے۔ فائدہ اس کو ہوگا جو اس میں غور کرے گا، جو غور نہیں کرے گا اس کو نہ مستقیم کا فائدہ ملے گا، نہ نبی کے رب کے راستے کا فائدہ ملے گا، نہ اس کو تفصیل کا فائدہ ملے گا۔ غور نہیں کرے گا کچھ نہیں ملے گا اس کو۔ جو لوگ غور کریں گے ان کو ملے گا کیا؟ لہم دار السلام عند ربہم،
وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ عند ربہم، تمہارے رب کے پاس ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے۔ سلامتی کے گھر کے دو مطلب ہیں۔ ایک سلامتی کا مطلب یہ کہ جس میں امن اور سلامتی ہو، اور ایک سلام کا مطلب یہ کہ سلام اللہ کا نام ہے، تو اللہ کا گھر ملے گا۔ اور اللہ کا گھر جو ہوتا ہے اس میں سلامتی ہی سلامتی ہوتی ہے، اس میں پریشانی اور مصیبتیں نہیں ہوتی۔ اور گھر سے مراد بھی دو مطلب ہیں۔ ایک گھر یہ کہ مرنے کے بعد، قیامت کے بعد جو گھر ملے گا وہ۔ ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ اس دنیا میں ہی سلامتی نازل کر دے گا، جہاں پر ہے وہی گھر سلامتی والا ہو جائے۔ عند ربہم، اس کے بھی دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب یہ کہ تمہارے رب کے پاس، مطلب مرنے کے بعد، قیامت کے بعد جو اللہ دے گا وہ تمہارے رب کے پاس۔ ایک عند ربہم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے، پھر اللہ کی طرف سے مرنے کے بعد بھی ہو سکتا ہے، مرنے سے پہلے بھی ہو سکتا ہے۔ جو لوگ قرآن کے کو مستقیم مانے، نبی کا راستہ مانے، قد فصلنا الآیات، تفصیلی والی باتوں میں غور کریں، ان کو اللہ دارالسلام دے گا۔ اس کے دو مطلب ہیں، یہ دنیا بھی آخرت بھی، اللہ کا گھر بھی اور جنت بھی۔ عند ربہم کے دو مطلب ہیں، ایک یہ کہ مرنے کے بعد، دوسرا مطلب یہ کہ یہاں بھی ملے گا۔ وَهُوَ وَلِيُّهُم، اللہ کہتا ہے میں ان کا ولی ہوں۔ سارے لوگ دعا مانگتے ہیں ہم اللہ کے ولی بن جائیں، اور کسی کو کہہ دیا جائے تو اللہ کا ولی ہو تو بڑا خوش ہو جاتا ہے، آؤں اللہ جو ولی تھی ویسے۔ اور قرآن میں اللہ کہہ رہا تم ولی میرے نہ بنو، تم اس قرآن پر عمل کر لو، میں تمہارا ولی بن جاؤں گا۔ ولی کا مطلب اللہ ان کا دوست بن جائے گا۔ ولی کا معنی ہوتا ہے دوست بننا، تو اللہ ان کا دوست بن جائے گا۔ کیوں؟ بما کانوا یعملون، جو ان کے اعمال ہیں، لچھن ہیں، ان کی وجہ سے۔ جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ لوگوں کو جمع کرے گا، تو پھر اللہ جنات کو، انسانوں کو، سب کو جمع کر کے جنات سے پوچھے گا۔ جنات سے مراد جو شیطان ہیں وہ، کیونکہ شیطان بھی جنات کی نسل میں سے ہی ہے۔ ان کو اللہ آواز دے کر، مخاطب کر کے کہے گا یا معشر الجن، اے شیاطین، قد استکثرتم من الانس، تم نے لوگوں کو بہت زیادہ اپنے تابع کیا ہے، لوگوں کو اپنے پیچھے لگایا ہے، اور لوگوں کو رحمان کے راستے سے ہٹا کر شیطان والے راستے پہ چلایا ہے۔ اب وہ تو وہاں تو ہر بندہ اقرار ہی کرے گا، انکار تو کوئی کر نہیں سکتا، کیونکہ اللہ نے سورہ یاسین میں کہہ دیا ہے کہ الیوم نختم علی افواہہم، زبان بند ہو جائے گی اور ہمارے اعضاء بولنا شروع ہو جائیں گے، وہاں پھر اقرار ہی ہے، انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے، تو وہ بھی اقرار کریں گے۔ وقال اولیاءہم من الانس، جو انسان ان کی بات مان کے ان کے پیچھے چلتے تھے وہ خود ہی بول پڑیں گے، وہ کہیں گے اللہ بالکل ہم جو ہے ایک دوسرے سے نفع اٹھاتے رہیں، ہم ایک دوسرے سے نفع اٹھاتے رہیں۔ نفع اٹھانے کا کیا مطلب؟ کہ شیطان کو نفع یہ ملا کہ وہ خوش ہوتا رہا کہ میری جماعت بڑھ گئی، یہ شیطان کو نفع ملا۔ اور شیطان کو نفع یہ ملا کہ اس کی بات لوگوں نے ماننا شروع کر دی۔ اور لوگوں کو کیا نفع ملا؟ کہ لوگوں نے الٹے سیدھے دھندے کر کے دنیا کمائی، اپنی خواہشات پوری کی۔ تو جانبین نے نفع کمایا ہے رحمان کے راستے کو چھوڑ کر، تو کہتے ہیں اللہ ہم نے نفع کمایا ایک دوسرے سے۔ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا، جو تو نے آج کا دن مقرر کیا تھا، ہم نفع اٹھاتے اٹھاتے یہاں پہنچ گئے ہیں۔ تو پھر آگے اللہ ان کا رزلٹ آؤٹ کرے گا، فیصلہ سنائے گا، کہ فیصلہ یہ ہے کہ النار مثواکم، تمہارے اعمال کا نتیجہ یہ ہے کہ تمہاری رہنے کی جگہ جہنم ہے، خالدین فیہا الا ما شاء اللہ، اللہ جتنا چاہے گا اتنا تم جہنم میں رہو گے۔ ان ربک حکیم علیم، تمہارا رب حکمت والا بھی ہے، علم والا بھی ہے۔ حکمت والے کا مطلب یہ ہے کہ جو جس کے لیے مناسب سزا ہے وہ اللہ تمہیں دے گا۔ علم والے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تمہارے اعمال کو جانتا ہے، جتنا تم نے برے کام کیے ہیں اتنی بری سزا، جتنے اچھے کیے ہیں اتنی اچھی سزا آپ کو ملے گی۔ اللہ ہمیں رحمان والے راستے اور قرآن والے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔
جس قرآن کے لیے اللہ نے اتنی اس کی صفائیاں بیان کی ہیں اور اس کے لیے اللہ نے اتنی بشارتیں دی ہیں، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام انت السلام، ربنا تقبل منا انک انت السمیع، آمین برحمتک۔